السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اتنی بات تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا اور دنیا کے اندر رہنے کے لیے انسانوں کو وجود بخشا۔ انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں تھا جو ہمیں اور آپ کو اس زمانے میں نظر آتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو دنیا کے اندر اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ انسان دنیا کے اندر مگن ہو جائے، دنیا کے اندر لگ جائے، دنیا کا دل دادا ہو جائے، دنیا سے محبت کرنے لگے اور اپنا اوڑھنا اور بچھونا دنیا کو بنا لے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے اللہ کے بندو اس بات کا خیال رکھنا کہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد تو یہ تھا کہ انسان کو دنیا کے اندر رہنا ہے، دنیا کو حاصل کرنا ہے، اپنا خیال کرنا ہے، اپنی بیوی بچوں کا خیال کرنا ہے، صحت کا خیال کرنا ہے، لیکن دنیا سے محبت نہیں کرنی، دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو بیار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، اور سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین نبی اکرم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ کی سیرت کے لاکھوں پہلو ہیں، مؤرخین نے، مصنفین نے، سیرت کے لکھنے والوں نے تقریباً آپ کی سیرت کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی، اور لکھنے والے 1400 سال سے لکھ رہے ہیں اور لکھتے لکھتے دنیا سے جا چکے۔ کوئی ایک یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کے کسی ایک پہلو کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کے جہاں پر لاکھوں پہلو ہیں، ان میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے انسانوں کو انسانیت کا درس دیا۔ آپ نے لوگوں کو بتایا انسانیت کس کو کہتے ہیں، احترام انسانیت کی آپ نے دنیا میں وہ تعلیم دی جو آپ سے پہلے کسی نے نہ دی اور صبح قیامت تک کوئی نہ دے سکے گا۔ آپ نے بچوں کو احترام سکھایا، بڑوں کا کس طرح سے کرنا ہے، اور بڑوں کو بتایا کہ بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کس طرح سے کرنا ہے۔ والدین کو بتایا کہ اولاد کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے، اور اولاد کو بتایا کہ والدین کی فرما برداری کس طرح سے کرنی ہے۔ آپ نے انسانوں کو انسانیت سکھائی۔ انسانیت کہتے کس کو ہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی، ہم نے بنی آدم کو احترام بخشا۔ اللہ تبارک و تعالی کے مبارک اسما میں
ایک اسم مبارک اللہ کا کریم ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کریم اس کو کہتے ہیں جب غلبہ پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، جب دینے پر آتا ہے تو امید سے بڑھ کر دیتا ہے۔ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کتنا دے رہا ہے اور کس کو دے رہا ہے۔ وہ اپنوں کو دیتا ہے، پرائی کو دیتا ہے، وہ نیکوں کو دیتا ہے، گناہگاروں کو دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے یا کسی کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پہنچ جائے اور وہ انسان اس کے در کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پریشانی رکھے، وہ مالک اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر انسان اس کے در کے علاوہ کسی اور سے رزق مانگتا ہے یا انسان اس کے در کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگتا ہے یا انسان اس کے در کے علاوہ کسی اور سے بارش مانگتا ہے یا انسان اس کے علاوہ اپنی پیشانی کسی اور در کے آگے جھکاتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ساری کی ساری صفات اللہ تبارک و تعالی کو سجتی ہیں۔ اللہ کریم ہے اور اللہ رحیم ہے۔ جب اللہ کلام پاک کے اندر، قرآن مجید کے اندر کوئی بات ارشاد فرماتا ہے یا حدیث قدسی کے اندر کوئی بات اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے کہلاتا ہے تو وہ بات 100% صحیح ہوتی ہے، اس میں ذرہ برابر کسی بات کا شک و شبہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی۔ کس اعتبار سے فضیلت دی؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ کی اس دنیا کے اندر اور دنیا کے باہر، اس زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کروڑہا مخلوق ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو وجود دینا چاہتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم صادر ہوتا ہے کن فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو کن فیکون کے ذریعے نہیں بلکہ انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر انسانوں کو سب سے شاندار صورت دی، انسان کو بات کرنے کے لیے شاندار زبان دی، انسان کو دیکھنے کے لیے شاندار آنکھیں دیں، انسان کو سننے کے لیے شاندار کام دیے اور انسان کو کام کرنے کے لیے شاندار ہاتھ پاؤں دیے۔ قرآن مجید کے اندر ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، دنیا کے اندر سب سے شاندار طریقے پر ہم نے انسان کی تخلیق کی۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر اور بھی مخلوق ہیں، جس طرح سے انسان سنتا ہے وہ اس طرح سے نہیں سنتی، جس طرح سے انسان بات کرتا ہے وہ اس طرح سے بات نہیں کرتی، اور جس طرح سے انسان سوچنے، سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے ان کے پاس وہ فضیلت نہیں۔ یہ فضیلت اللہ نے تنہا انسان کو دی۔ اگر اس میں انسان کی فضیلت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس کے بعد قرآن مجید میں ایک موقع پر فرمایا یہ جو تمہیں چاند سورج نظر آتے ہیں، یہ جو تمہیں چاند سورج اور دن و رات نظر آتے ہیں، ہم نے چاند کو انسان کی خدمت پر لگا دیا، ہم نے سورج کو انسان کی خدمت پر لگا دیا، ہم نے دن و رات کو انسانوں کی خدمت پر لگا دیا۔ دنیا کے اندر جتنے چوپائے ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے ہمیں ان میں اپنا فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، لیکن وہ مالک کہتا ہے دنیا کے اندر جتنی میری مخلوق ہے میں نے ان سب کو انسان کے فائدے کے لیے لگا دیا، میں نے انسان کی خدمت پر لگا دیا۔ کہتا ہے میں نے بندوں کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر میرے بندے میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں لا تحصوها، وہ میری نعمتوں کو گن نہ سکیں گے۔ میں نے انسانوں کے ساتھ اتنے انعام کا معاملہ کیا اور پھر انسانوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس دنیا کے اندر انسانوں کے علاوہ
اللہ کی کروڑ ہاں مخلوق موجود ہے، کسی کے لیے نبی اور انبیاء نہیں آئے، کسی کے لیے رسول نہیں آئے، جنات اور فرشتوں کے لیے، جانوروں اور چوپایوں اور درندوں کے لیے، یہ جو ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے لیے اللہ نے نبی نہیں بھیجے۔ اللہ نے تنہا انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ کہتا کہ اس کے ذریعے ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی جو ہم نے کسی اور کو نہیں دی۔ آخر میں اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا کے اندر آئے اور ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کا آپ کے اوپر نزول ہوا، اور قرآن مجید کے عنصر انسان کو انسان کس طرح سے کہا جائے، انسانیت کس کو کہا جاتا ہے، انسانوں کو انسان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، کس طرح کا انسان کو ایک انسان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے۔ قرآن کے اندر ہزاروں آیتیں موجود ہیں، ہزاروں جگہ بتایا گیا، لیکن میں 2 آیتوں پر روشنی ڈال کر آگے چلوں گا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب ایک انسان سے ملاقات ہو تو اس موقع پر انسان کو انسان بننا چاہیے، انسان کو حیوان اور جانور نہیں بننا چاہیے۔ جب ایک جانور کی دوسرے جانور سے ملاقات ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش نہیں آتا، وہ دونوں لڑنا شروع کرتے ہیں۔ ایک جانور دوسرے جانور کو دھکا دیتا ہے اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی اور علاقے کا جانور میرے علاقے میں آئے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے جب ایک انسان کی دوسرے انسان سے ملاقات ہو، اس موقع پر انسان کو انسان بننا چاہیے، انسان کو حیوان اور جانور نہیں بننا چاہیے، بلکہ جب انسان کسی سے ملاقات کرے، انسان کے چہرے پر خوشی ہونی چاہیے، انسان کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اگر انسان نے کسی انسان سے ملاقات کی اور انسان کو غصہ آ گیا، یا انسان کے چہرے پر سرخی آ گئی، یا انسان کی پیشانی پر شکنیں آ گئیں، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ انسانیت نہیں بلکہ یہ حیوانیت ہے۔ دوسرا انسان تمہارے قریب نہیں آئے گا، دوسرا انسان تم سے خوف زدہ رہے گا اور وحشت محسوس کرے گا، لیکن اگر تم مسکراہٹ کے ساتھ ملو گے، تم پیار اور محبت اور ہمدردی کی اس سے باتیں کرو گے، وہ انسان تمہارے قریب آئے گا۔ قرآن مجید یہاں پر یہ کہتا ہے جب ایک انسان دوسرے انسان سے ملاقات کرے تو اس میں یہ نہ دیکھے اگر سامنے والا انسان مسلمان ہے مجھے اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا ہے، اگر سامنے والا انسان غیر مسلم ہے، سامنے والا انسان مسلمان کے علاوہ یہودی اور عیسائی ہے، مجھے اس کے ساتھ سختی کرنی ہے۔ قرآن نے للناس کا لفظ کہا، چاہے تمہاری ملاقات یہود سے ہو، چاہے تمہاری ملاقات کسی مشرک سے ہو، چاہے تمہاری ملاقات کسی عیسائی سے ہو، تمہیں مسکراہٹ کے ساتھ ملنا ہے، تمہیں ہنسی اور خوشی کے ساتھ ملنا ہے۔ اس سے وہ انسان تمہارے قریب آئے گا، اس سے وہ تمہارے مذہب کو پہچانے گا، اس سے اسے اس بات کو جاننا کا موقع ملے گا کہ مسلمان حقیقی معنی میں کسے کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر میرے بھائیوں یاد رکھنا، ایک ہے انسان کا ایک انسان سے محبت کرنا، اور ایک ہے ایک انسان کا ایک انسان سے ملنا اور جلنا، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ قرآن مجید نے ملنے کو کہا ہے، جب تمہاری کسی سے ملاقات ہو تو تمہیں نرمی کے ساتھ ملنا ہے۔ قرآن مجید محبت کو نہیں کہتا، قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ تمہیں یہود سے بھی محبت کرنی ہے، تمہیں عیسائیوں سے محبت کرنی ہے، تمہیں مشرکین سے محبت کرنی ہے۔ جب محبت کا تعلق آتا ہے وہاں پر قرآن مجید کہتا ہے اگر تمہیں کسی سے محبت کرنی ہے تو صرف اہل ایمان سے کرنی ہے، صرف مسلمانوں سے کرنی ہے، ان کے علاوہ کسی اور سے ملاقات محبت نہیں کرنی۔ اگر ایک مسلمان ایک غیر مسلم سے محبت کرتا ہے، یا ایک مسلمان ایک یہودی ایک عیسائی سے محبت کرتا ہے، اور مسلمان اپنی محبت کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا بندہ جو کہ مسلمان نہیں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے تم محبت کرو یا نہ کرو، وہ سامنے والا انسان تم سے محبت نہیں کرے گا، وہ تم سے محبت اس وقت کرے گا جب تم ان کے مندر کے اندر جاؤ گے، جب تم ان کے کلیسا کے اندر جاؤ گے، جب تم ان کے گرجا گھر کے اندر جاؤ گے،
جب تم ان کے معبد خانے کے اندر جاؤ گے اور ان کے طریقے کے مطابق اس طرح سے عبادت کرو گے جیسے وہ ہاتھ جوڑتے ہیں، تم اس طرح سے ہاتھ جوڑو گے، تب جا کر وہ تم سے محبت کریں گے، ورنہ وہ تم سے محبت نہیں کریں گے۔ اس لیے کہا گیا اگر تمہیں محبت کرنی ہے تو اہل ایمان کے ساتھ کرنی ہے۔ اگر کوئی مسلمان مندر میں چلا جائے اور کوئی مسلمان گرجا گھر معبد خانے میں چلا جائے اور بعد میں آ کر وہاں سے یہ بات کہے ہم مندر کے اندر گئے تھے، ہم ان کے معبد خانے کے اندر گئے تھے، ہم نے وہاں جا کر ہاتھ نہیں جوڑے، جس طرح سے انہوں نے عبادت کی ہم نے عبادت نہیں کی، ہم نے کھڑے ہو کر ان کے طریقے کو دیکھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کسی انسان نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے کی اور وہ منع کرے میں ان میں سے نہیں، آپ نے فرمایا وہ انسان ان میں سے ہے اور اس انسان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات قرآن مجید نے یہ کہی قولوا للناس، جب تمہاری کسی سے ملاقات ہو تمہارے الفاظ اچھے ہونا چاہیے، تمہاری بات کرنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، تمہارا لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا اور اپنے صحابہ اکرام کو اس کی تعلیم دی۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کی اس تعلیم کے نتیجے میں اس کو لیا اور آپ کا ایک ایک صحابی نے اس کو اپنایا، بلکہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور آپ کے ایک ایک صحابی کے ہاتھوں پر علاقوں کے علاقے فتح ہوئے۔ حدیث شریف کی سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے مصعب ابن عمیر کو آپ نے مدینہ منورہ بھیجا تھا، معاذ ابن جبل کو آپ نے ملک یمن بھیجا تھا۔ مصعب ابن عمیر نے اللہ کے رسول کے ان اخلاقوں کو لیا اور یہ اخلاق لے کر آپ مدینہ منورہ گئے، اور 1 سال کے اندر 73 انسانوں نے مصعب ابن عمیر کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا، وہ اللہ کے رسول کے پاس لائے۔ معاذ ابن جبل کو آپ نے یمن بھیجا، ہزاروں انسانوں کو ان کے ہاتھ پر ہدایت نصیب ہوئی۔ لیکن میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا دین بھی وہی دین ہے جو صحابہ کرام کا دین تھا، ہمارے نبی وہ نبی جو صحابہ کے نبی تھے، ہمارے پاس وہ حدیث ہے جو صحابہ کرام کے پاس حدیثیں تھی، ہمارے پاس وہ قرآن جو صحابہ کرام کے پاس قرآن تھا۔ آج سننے میں یہ تو آتا ہے کہ فلاں مرتد ہو گیا، فلاں اسلام کے دائرے سے نکل گیا، فلاں خارجی ہو گیا، کہیں سننے میں یہ بات نہیں آتی کہ فلاں اللہ کے بندے نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں غور کرنا پڑے گا، اللہ کے رسول نے جو تعلیم ہمیں دی تھی ہم نے اس تعلیم کو چھوڑ دیا، آپ نے جو اخلاق دیے تھے ہم نے وہ اخلاق چھوڑ دیے، آپ نے بات کرنے کا جو طریقہ دیا ہم نے ان طریقوں کو چھوڑ دیا۔ آج نوبت یہاں آئی امت مسلمہ کے افراد مرتد ہونے کو تیار، لیکن کوئی اللہ کا بندہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، آپ نے لوگوں کو انسانیت سکھائی کہ انسانیت کس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بچوں کو بتایا انسانیت کس کو کہتے ہیں، آپ نے بڑوں کو بتایا انسانیت کس کو کہتے ہیں۔ ثمامہ ابن اسال، وقت کم ہے جلدی سے اپنی بات پوری کروں۔ ثمامہ ابن اسال اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینے کے اندر تھے تو آپ اپنے کچھ صحابہ اکرام کو مدینے کے کنارے پر کھڑا کرتے اور ان سے یہ بات کہتے رات میں خیال رکھنا کہ کوئی رات میں یلغار نہ کر دے، مدینہ منورہ پر حملہ نہ کر دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کھڑے تھے، ثمامہ ابن اسال کا گزر ہوا، انہوں نے ثمامہ ابن اسال کو پکڑا اور مسجد کے ستون سے لا کر باندھ دیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ ثمامہ ابن اسال اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے اور انہوں نے یہ بات کہی اللہ کے رسول میں عمرے کے ارادے سے نکلا تھا، آپ کے ساتھیوں نے مجھے گرفتار کر لیا، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم سیدھے مکے جاؤ اور وہاں جا کر عمرہ کرو، بالکل اس طرح سے عمرہ کرنا جو ہمارا طریقہ ہے۔
یہ اس زمانے میں یمامہ کے بادشاہ تھے، اور مکہ مکرمہ میں غلہ کا کوئی دانہ، غلہ جو جاتا تھا، جو رسد جاتی تھی، وہ یمامہ سے جاتا۔ یہ اللہ کے رسول کے طریقے مطابق مکہ مکرمہ میں آئے اور انہوں نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا شروع کیا۔ یہ لبیک کہتے ہوئے بیت اللہ کے پاس آئے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب مشرکین مکہ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام سے نفرت کرتے۔ جب انہوں نے یہ آواز سنی، وہ اپنی تلوار نکال کے ان کی طرف بڑھے، کسی نے اپنے تیر کو لیا اور کسی نے تلوار لیا، جدھر سے آواز آ رہی تھی اس آواز کی طرف گئے۔ سامنے سمامہ ابن اسال نظر آئے۔ قریش کے ایک انسان نے اپنے تیر کو کمان میں رکھا اور قریب تھا کہ وہ سمامہ ابن اسال کو شہید کر دے، لیکن اس کے قریب ایک انسان تھا۔ اس نے کہا ذرا رکو، جانتے نہیں یہ کون ہے؟ یہ یمامہ کا بادشاہ سمامہ ابن اسال ہے، ان کے یہاں سے ہمارا غلہ آتا ہے، اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا یمامہ کے لوگ غلہ بند کر دیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمارے یہاں پریشانی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ انہوں نے اپنی تلواروں کو نیچے کیا اور سمامہ ابن اسال کے پاس آئے اور آ کر یہ بات کہی، سمامہ تم کب سے بے دین ہو گئے؟ تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، تم نے نئے دین کو اختیار کر دیا۔ سمامہ نے کہا میں بے دین نہیں، بے دین تم ہو، بلکہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا جو دنیا کے اندر سب سے شاندار دین ہے، میں نے اس دین کو اختیار کیا۔ اس کے بعد سمامہ نے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا اس طریقے سے عمرہ کیا۔ بیت اللہ ان کے سامنے تھا، ایک طرف قریش تھے۔ سمامہ نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا اور ان سے یہ بات کہی، اس گھر کی قسم جب میں یمامہ پہنچ جاؤں گا تو گیہوں کا ایک دانہ یا ہماری فصل کا ذرہ برابر کوئی حصہ مکہ مکرمہ نہیں آئے گا۔ کب تک نہیں آئے گا؟ جب تک تم اللہ کے رسول کا دین اختیار نہیں کرو گے۔ میرے بھائیوں، اس زمانے میں کہا جاتا ہے پیغمبر نے تلوار کے ذریعے اسلام کو عام کیا، پیغمبر نے لوگوں پر دباؤ بنایا، آپ نے دباؤ نہیں بنایا بلکہ آپ نے لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا۔ سمامہ آئے اور انہوں نے مکے کا غلہ بند کر دیا۔ جب مکہ مکرمہ میں پریشانی ہوئی، وہاں غلہ کم ہو گیا اور وہاں غلے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور وہاں پر فاقہ عام ہو گیا۔ انہیں اس بات کا خطرہ لاحق ہونے لگا کہ کچھ دنوں کے بعد ہم بھوک سے مرنے لگیں گے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو خط لکھا۔ آپ کے ایک صحابی نے جو آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے، انہوں نے ہمارا غلہ بند کیا۔ اس کے بعد نیچے یہ بات لکھی، بدر کے اندر آپ نے ہمارے بڑوں کو تلواروں کے ذریعے قتل کیا اور آپ اب ہمیں بھوک کے ذریعے مارنا چاہتے ہیں۔ آپ کے اوپر، آپ ہمارے اوپر احسان کیجئے، آپ غلہ کھلوا دیجئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے کہ نبوت کے 7ویں سال سے لے کر نبوت کے 10ویں سال تک تم نے مجھے اور ان لوگوں کو جو میرے اوپر ایمان لائے شیب ابی طالب میں محصور کیا تھا۔ ہمیں غلہ نہیں ملتا تھا، ہمیں کھانے کو سامان نہیں ملتا تھا، ہمیں گیہوں کا دانہ نہیں ملتا تھا، ہمارے بچوں کو دودھ نہیں ملتا تھا، بلکہ جب ان کے رونے کی آواز مکے کی وادیوں میں آتی تھی تم اس آواز کو سن کر خوش ہوتے تھے۔ میں تمہارا غلہ نہیں کھلواؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا جس طرح سے ہم بھوکے رہتے تھے، جب تم بھوکے رہو گے تو تمہیں پتہ چلے گا فاقہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس خط آیا، آپ نے یہ بات نہیں کہی، آپ نے سمامہ کو لکھ بھیجا۔ سمامہ جس طرح سے مکے کا غلہ پہلے جاتا تھا، ان کا غلہ کھول دو، اس پر پابندی نہ لگاؤ۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول انہوں نے ہمیں پریشان کیا، آپ ان کے اوپر سختی رہنے دیجیے۔ آپ نے فرمایا میں انسان ہوں اور انسانوں کو سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے اپنے عمل سے لوگوں کو بتا دیا کہ انسانیت اس کو کہا جاتا ہے، اور آپ نے اپنی امت کو اس کے ذریعے تعلیم دی۔
کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے، کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے، کوئی تمہارے ساتھ خراب سلوک کرے، کوئی تمہیں تکلیف دے، تمہیں میرا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ میرا طریقہ یہ ہے، میں انسانوں کے لیے انسانیت لے کر آیا ہوں، میں لوگوں کو معاف کرتا ہوں جس طرح سے میں معاف کرتا ہوں، تم بھی لوگوں کو معاف کرنا۔ جب تم لوگوں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو، وقت کافی ہو چکا، جو بات کہی گئی اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔